اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اخبار رسائل سے اور ان گندے موبائلوں سے دین کی باتیں پہنچا دینے سے میرا دعوت کو زیادہ ہو جائے گا، میں آپ سے 100 بار اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ دعوت بدنی عبادت ہے، یہ کسی قلم سے، کسی رسالے سے، کسی اخبار سے، کسی ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ جتنے چاہے میسج کر لیجئے، جتنے چاہے آپ پیغامات بھیج دیجئے دین کے، میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے ذمے جو دعوت کا فریضہ ہے اللہ نے کیا آپ کے ذمے، وہ آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر ادا نہیں ہوگا، جس طرح نماز آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ صاف صاف بات ہے۔ اس زمانے کے مسلمانوں کو دھوکہ لگا ہے کہ دین کی بات پہنچا دو تاکہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے، میں صاف عرض کرتا ہوں بالکل نہیں، اس سے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں خدا کی قسم کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کے سوا امت کو اعتدال سے بچانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس امت کو متحرک بنایا گیا تھا، اللہ کے راستے پھرنا اللہ کا امر ہے، ہم اس کام کو اللہ کے امر کی وجہ سے کرتے ہیں، اس کام میں پھرنا اللہ کا امر ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں ہلکے ہو یا بھاری۔ بلکہ میں اگلی بات عرض کر دیتا ہوں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک خیر امت نہیں ہو سکتے جب تک تم لوگوں کو دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکال کر اس عمل کے ماحول میں نہ لاؤ، تم خیر امت نہیں ہو سکتے۔ جماعت کو وصول کر کے لانا یہ اتنا بنیادی عمل تھا کسی زمانے میں کہ ابو بکر فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہارے خیر امت ہونے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ یہاں تو مسلمان خود دعوت دیے بغیر، دوسروں کو دعوت دیے بغیر اپنے آپ کو خیر امت میں شامل سمجھ رہا ہے، جبکہ میں یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اللہ کے بغیر اس امت کا کوئی فرد خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ہم خیر امت اس لیے نہیں ہے کہ نبی کی امت میں، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ امت اس لیے خیر امت نہیں ہے کہ نبی کی امت میں ہے، یہ امت افضل امت اس لیے ہے کہ دعوت کی ذمہ داری پر ہے۔ آپ سے سب سے کہتا ہوں ایک بات، اگر کوئی فرد اس امت کا دعوت نہیں دیتا تو وہ سمجھ لے اس بات کو کہ وہ خیر امت میں شامل نہیں ہو، سمجھ لے اس بات کو۔ اس امت کا اگر کوئی فرد امریکہ میں رہتا ہو یا یورپ میں، افریقہ میں رہتا ہو یا آسٹریلیا میں، اگر وہ دعوت نہیں دیتا تو وہ افضل امت میں خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بتائیے، آپ کو یہ باتیں بھول معلوم ہوتی ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قول ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فرماتے ہیں اگر میں نبی کی صحبت میں رہ کر، نبی کے ساتھ رہ کر سارے کام خیر کے کرتا، ذکر، تلاوت، تہجد، عبادت، عمرہ، حج، زکوٰۃ، روزہ، سارے کام کرتا، اگر میں نبی کے ساتھ رہ کر، نبی کی صحبت میں رہ کر دعوت کا کام نہ کرتا تو میں خیر امت نہیں ہو سکتا۔ تو آج 15 سال بعد کے مسلمان دعوت اللہ کے بغیر خیر امت میں کیسے شامل ہوتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجیے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سوچیے، آپ کہتے ہیں کار خیر ہے، تو کرنا چاہے تو کر لیں۔ سوچیے اور کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت کا قول نقل کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح ہے۔ حضرت فرما رہا ہے کہ میں نبی کے ساتھ رہ کر سارے کام خیر کے کرتا اور دعوت نہ دیتا تو میں خیر امت نہیں ہو سکتا۔ آپ بتائیں آج 15 سال کے بعد کوئی مسلمان ہے کہ میں سارا خیر کام کرتا ہوں، دعوت نہیں دیتا، تو یہ نبی کے صحابہ اعلیٰ عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کے بغیر خیر امت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو آج 15 سال کے بعد مسلمان دعوت اللہ کے بغیر خیر امت میں شامل کیسے ہو سکتے؟